السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ہدایت۔ آج ہم جمعہ کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جمعے کی اہمیت کے اوپر کتنا زور دیا، اور ہمارے کاروبار جو ہم کرتے ہیں جمعہ کی نماز میں ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اللہ کے احکام کو بجا لائیں اور جمعے کی ادائیگی کریں۔ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اسے یوم عربہ کہا کرتے تھے۔ اسلام میں جب اس کو مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دے دیا گیا تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا، اگرچہ مورخین کہتے ہیں کہ کعب بن لوی یا قصہ بن کلاب نے بھی اس دن کے لیے یہ نام استعمال کیا تھا، کیونکہ اس روز وہ قریش کے لوگوں کا اجتماع کیا کرتا تھا، لیکن اس کے فعل سے قدیم نام تبدیل نہیں ہوا، بلکہ عام اہل عرب اسے عروبہ ہی کہتے تھے۔ نام کی حقیقی تبدیلی اس وقت ہوئی جب اسلام میں اس دن کا نام یہ نیا نام رکھا گیا۔ اسلام سے پہلے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے اور اس کو اشار ملت قرار دینے کا طریقہ اہل کتاب میں موجود تھا۔ یہودیوں کے ہاں اس غرض کے لیے ہفتہ کا دن مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے ممیز کرنے کے لیے اپنا شعار ملت اتوار کا دن قرار دیا، اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، نہ انجیل میں کہیں اس کا ذکر آیا، لیکن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف گئے تھے۔ اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اسے اپنی عبادت کا دن قرار دے دیا، اور پھر 321 عیسوی میں روم سلطنت نے ایک حکم کے ذریعے سے اس کو عام تعطیل کا دن قرار دیا۔ اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو ممیز کرنے کے لیے یہ دونوں دن چھوڑ کر جمعے کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ معظمہ میں ہی نازل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مکہ میں کوئی اجتماعی عبادات ادا کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھا۔ حضرت کعب بن مالک اور ابن سیرین کی روایت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مدینہ کے انصار نے بطور خود قبل اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ان کو پہنچنا ہوتا، آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن مل کر اجتماعی عبادت کریں گے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے یہودیوں کے ہفتہ اور عیسائیوں کے اتوار کو چھوڑ کر جمعے کا دن کا انتخاب کیا، اور پہلا جمعہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی بیاضہ کے علاقے میں پڑھا، جس میں 40 آدمی شریک ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ذوق خود اس وقت یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے
جس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہو کر اجتماعی عبادت کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اولین کام کیے ان میں سے ایک جمعہ کی اقامت بھی تھی۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز صبح پہنچے، 4 دن وہاں قیام فرمایا، 5ویں روز جمعہ کے دن وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں بنی سالم بن عوف کے مقام پر تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ اس نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوال کے بعد کا وقت مقرر فرمایا تھا، لیکن وہی وقت جو ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تحریری حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ جب جمعہ کے روز دن نصف النہار سے ڈل جائے تو 2 رکعت نماز کے ذریعے سے اللہ کے حضور تقرب حاصل کرو۔ یہ حکم ہجرت کے بعد آپ نے قولاً بھی دیا اور عملاً بھی۔ اسی وقت پر آپ جمعہ کی نماز پڑھاتے رہے۔ یہ امر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ اس روز آپ ظہر کی نماز کے بجائے جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے۔ اس نماز کی صرف 2 رکعتیں ہوتی تھی اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ یہ فرق جمعہ کی نماز اور عام دنوں کی نماز ظہر میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے حکم کی روح سے مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، فجر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے۔ یہ پوری نماز ہے، قصر نہیں ہے، اور جمعہ کو خطبہ کی خاطر ہی مختصر کیا گیا۔ جس اذان کا ذکر یہاں ہے، اس سے مراد وہ اذان ہے جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے، نہ کہ وہ اذان جو خطبہ سے پہلے لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے کہ جمعہ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی اور وہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی عمل ہوتا رہا، اور پھر حضرت عمر کے زمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے پہلے ایک اذان اور دلوانی شروع کر دی جو مدینے کے بازار میں ان کے مکان زورا پر دی جاتی تھی۔ اس حکم میں ذکر سے مراد خطبہ ہے، کیونکہ اذان کے بعد پہلا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے وہ نماز نہیں ہے بلکہ خطبہ تھا، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خطبہ کے بعد ادا فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز ملائکہ ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذکر سے مراد خطبہ ہے۔ خود قرآن کا بیان بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلے فرمایا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، پھر آگے چل کر فرمایا جب نماز پوری ہو جائے تو زمین پر میں پھیل جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے روز عمل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ذکر اللہ اور پھر نماز۔ مفسرین کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ ذکر سے مراد یا پھر خطبہ اور نماز دونوں۔ خطبہ کے لیے ذکر اللہ کا لفظ استعمال کرنا خود یہ معنی رکھتا ہے کہ اس میں وہ مضامین ہونے چاہیے کہ جو اللہ کی یاد سے مناسبت رکھتے ہوں، مثلاً اللہ کی حمد و ثنا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلاۃ، اس کے احکام اور اس کی شریعت کے مطابق عمل کی تعلیم و تلقین، اس کے ڈرنے والے نیک بندوں کی تعریف وغیرہ۔ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو کا یہ مطلب نہیں کہ بھاگتے ہوئے آؤ،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی سے وہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ اردو زبان میں بھی ہم دوڑ دھوپ کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، سرگرم گوش کے معنی میں بولتے ہیں، نہ کہ بھاگنے کے معنی۔ اس طرح عربی میں بھی سا کے معنی بھاگنے ہی کے نہیں۔ قرآن میں اکثر مقامات پر سعی کا لفظ کوشش اور جدوجہد کے معنی میں استعمال ہوا۔ مفسرین نے بھی بالاتفاق اس کو اہتمام کے معنی میں لیا ہے۔ ان کے نزدیک سعی یہ ہے کہ آدمی اذان کی آواز سن کر فوراً مسجد پہنچنے کی فکر میں لگ جائے، اور معاملہ صرف اتنا ہی نہیں۔ حدیث میں بھاگ کر نماز کے لیے آنے کی صاف ممانعت وارد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کی طرف سکون و وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، بھاگتے ہوئے نہ آؤ۔ پھر جتنی نماز بھی مل جائے اس میں شامل ہو جاؤ، اور جتنی چھوٹ جائے اس کے بعد میں پورا کر لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ یک لوگوں کے بھاگ بھاگ کر چلنے کی آواز آئی۔ نماز ختم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ ان لوگوں نے عرض کیا، ہم نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کر آ رہے تھے۔ فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، نماز کے لیے جب بھی آؤ پورے سکون کے ساتھ آؤ، جتنی مل جائے اس کو امام کے ساتھ پڑھ لو، جتنی چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لو۔ خرید و فروخت چھوڑ دو کا مطلب صرف خرید و فروخت ہی نہیں چھوڑنا، بلکہ نماز کے لیے جانے کی فکر اور اہتمام کے سوا ہر دوسری مصروفیت چھوڑ دینا ہے۔ بیع کا ذکر خاص طور پر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جمعہ کے روز تجارت خوب چمکتی تھی، آس پاس کی بستیوں کے لوگ سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، تاجر بھی اپنا مال لے لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے۔ لیکن ممانعت کا حکم صرف بیع تک محدود نہیں، بلکہ دوسرے تمام مشاغل بھی اس میں آ جاتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان سے منع فرما دیا ہے۔ اس لیے فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد بیع اور ہر قسم کے کاروبار حرام ہیں۔ یہ حکم قطعی طور پر نماز جمعہ کے فرض ہونے کی دلالت کرتا ہے۔ اول تو اذان سنتے ہی اس کے لیے دوڑنے کی تاکید بجائے خود اس کی دلیل ہے، پھر بیع جیسی حلال چیز کا اس کی خاطر حرام ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ فرض ہے۔ مزید برآں ظہر کی فرض نماز کا جمعہ کے روز ساکت ہو جانا اور نماز جمعہ کا اس کی جگہ لے لینا بھی اس کی فرضیت کا صریح ثبوت ہے، کیونکہ ایک فرض اسی وقت ساکت ہوتا ہے جب اس کی جگہ لینے والا فرض اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسی کی تائید بکثرت احادیث کرتی ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے سخت ترین تاکید کی ہے اور اسے صاف صاف فرض قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن اوفا کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات منقول ہوئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر محض بے پرواہی کی بنا پر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے لے کر قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہے۔ جو شخص اسے معمولی چیز سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کر اسے چھوڑ دے، اللہ اس کا حال درست نہ کرے، نہ اسے برکت دے۔ خوب سن رکھو، اس کی نماز نماز نہیں، اس کی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، اس کا حج حج نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ پھر جو توبہ کر لے اللہ اسے معاف فرمانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو بل الفاظ صریح و فرض اور حق واجب قرار دیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کی اذان سنے۔ جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا جان لو کہ اللہ نے تم پر نماز جمعہ فرض کی ہے، البتہ آپ نے عورت، بچے، غلام، مریض اور مسافر کو اس کی فرضیت سے مستثنی قرار دیا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے لیے نکلنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ حضرت طارق بن شہاب کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، سوائے غلام، عورت، بچے اور مریض کے۔ ابو داؤد اور حاکم میں یہ روایات موجود ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ فرض ہے، اعلیٰ یہ کہ عورت ہو یا مسافر ہو یا غلام ہو یا مریض ہو۔ قرآن حدیث کی انہی تصریحات کی وجہ سے جمعہ کی فرضیت پر پوری قوم امت کا اجماع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز جمعہ کی تیاری اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ باقی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ جمعہ کی فرضیت اچھی لگی تو آپ اس کو شیئر کریں تاکہ جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو اس کی فرضیت کا اور اس کی اہمیت کا علم ہو جائے تاکہ وہ اس کے پڑھنے میں اہتمام ضروری سمجھیں۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔